إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدني علما. تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات، تقدیسات، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، تعریفی کلمات اس اکیلے تبارکہ و تعالی کے لیے ہیں جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا، کائنات کے ایک ایک ذرے کو پیدا کیا، ایک ایک ذرے کا پیدا کرنے والا، کھلانے پلانے والا، پالنے والا، اختتام تک پہنچانے والا، اور جن و انس کو قیامت کے دن اکٹھا کر کے ایک ایک سے فردن فردن لمحہ بلمحہ سوال کرنے والی ذات صرف اور صرف ایک ہی ہے، میرا اور آپ کا پروردگار اللہ تبارک و تعالی. ساتھ ہی کروڑوں اربوں درود و سلام ہو پیغمبر آخری الزمان، شافع روز جزا، ساقی کوثر، تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق الفاظ کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس کو سن کر، اس کو سمجھ کے اپنی زندگی میں اس کو لا کر اور دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں 26ویں سپارے میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورت کا نام ہی ہے سورہ محمد. سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون ذکر کیا. قرآن کتاب ہے قانون کی، امپلیمنٹیشن کی، کہ اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس پر عمل کیا جائے گا. نہیں کریں گے عمل تو باقاعدہ اس کی سزا ہے، اور عمل کریں گے تو اس کی بہترین جزا بھی ہے. تو قرآن بحیثیت بک آف لا ہے، اور زندگی گزارنے کے جو طریقے بتائے گئے ہیں بک آف لٹریچر بھی ہے، ایک نصاب کی کتاب بھی ہے. تو ان دونوں نظریات سے اگر قرآن کو پڑھا جائے گا
آپ یقین کیجئے ایک ایک آیت ہماری زندگی میں وہ تبدیلی لا سکتی ہے جو پوری زندگی ہم سائنس کی کتابیں پڑھ کر بھی نہیں آ سکتی. دنیا کی کوئی اور کتاب ہو، ہم اس کا جتنا رٹا لگا لیں، اس کو جتنا سمجھ لیں، اس کے امتحان دے لیں، اس کی ڈگریاں حاصل کر لیں، اس پر عمل کر لیں، وہ چیزیں تبدیلی نہیں لا سکتی جو قرآن کی ایک آیت قانون اور لٹریچر سمجھ کر اگر انسان پڑھے گا تو تبدیلی لائے گی. تو سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیان فرمایا، اور فرمایا کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہو، جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، جو خود کو مومن کہلاتے ہو یا پھر خود کو مومن سمجھتے ہو، کان کھول کر یہ بات سن لو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ اکبر. بڑے بڑے لوگوں نے اس پر سوال اٹھایا، آج تک سوال اٹھا رہے ہیں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے، شریعت اسلامیہ کو نہیں مانتا، یا چلنے کی کوشش نہیں کرتے، یا چلنا ان کو مشکل لگتا ہے، وہ سارے کے سارے لوگ اس آیت پر سوال اٹھاتے ہیں. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسی مدد کی ضرورت؟ اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی مدد کی ضرورت ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ قانون کی کتاب، یاد رکھیں قانون ہمیشہ دو طرح کے ہوتے ہیں. اللہ نے قائم ہی دو طرح کے قانون کیے ہیں، ایک قانون رحمت، ایک قانون فطرت. یاد رکھیے اس بات کو ذہن میں، پوری زندگی کام آنے والی باتیں ہیں. ایک قانون رحمت ہے اور دوسرا ہے قانون فطرت. دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون فطرت پر ڈیپینڈ کیا ہے ہر چیز، اور آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون رحمت پر کر دیا ہر چیز. قانون رحمت کیا ہے کہ تمہیں دیا جائے گا، اور اس قدر دیا جائے گا کہ تم نعمتیں، رحمتیں، آسائشیں، آسانیاں، ہر چیز استعمال کرو، انگنت لا تعداد، نہ اس کے بارے میں تم سے کوئی سوال ہوگا، اور جتنی تم نے محنت کی ہے اس سے بڑھ کر تمہیں ملے گا. جنت میں ہر ایک نعمت نہ کبھی ختم ہونے والی، نہ اس کا ذائقہ کم ہونے والا. جوانی ایسی کہ کبھی ختم ہونے والی نہیں، زندگی ایسی کہ کبھی ختم ہونے والی نہیں، طاقت ایسی کہ کبھی کم ہونے والی نہیں. ہر چیز، ہر نعمت، ہر خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایسی رکھ دی جس کو کبھی کوئی زوال نہیں ہے. یہ ہے قانون رحمت. اور پھر انسان جتنی نیکیاں کرتا ہے، اگر جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بلبوتے پر جائے گا، اپنی نیکیوں کے بلبوتے پہ نہیں جائے گا. نیکیوں کے بلبوتے پہ صرف ترازو قائم کیا جائے گا، لیکن جنت میں جو داخلہ ملے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملے گا. آ جائیے اب قانون فطرت پر. قانون فطرت کیا ہے؟ یہ دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، جیسی کوشش کرو گے، جتنی کوشش کرو گے، جتنے ہاتھ پیر مارو گے، جو کام کرو گے، جس انداز میں کرو گے، ویسا تمہیں بدلہ دیا جائے. ٹھنڈا پانی پیو گے، چاہے کوئی عالم فاضل کیوں نہ ہو اس کا بھی گلا خراب ہوگا، چاہے کوئی دودھ پیتا بچہ کیوں نہ ہو وہ لاپرواہی کرے گا، اس کا بھی گلا خراب ہوگا. راتوں کو دیر تک جاگیں گے، صحت ہر ایک شخص کی خراب ہوگی. محنت نہیں کریں گے تو صلہ نہیں ملے گا. اور یاد رکھیں، جو لوگ، جو قوم سست ہوتی ہے، کاہل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اقتدار نہیں دیتا، ان کے ہاتھوں میں حکومت نہیں دیتا، ان کے ہاتھوں میں اقتدار اور طاقت نہیں دیتا، ان کو ملک چلانے کی صلاحیتیں ان کے اندر ہوتی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صلاحیتوں سے نوازتا نہیں ہے. تو یاد رکھ لیں، ان کو سیٹیں بھی نہیں ملتی، ان کو طاقت بھی نہیں ملتے، ان کو ممبر اور محراب بھی نہیں ملتے. بولنے کا اگر آپ کے اندر حوصلہ نہیں ہے تو پھر آپ کی تبلیغ کا بھی کوئی فائدہ نہیں. دنیا کا قانون فطرت پر ہے، اور اللہ کے دین کی، اللہ کی مدد سے تعلق کیا ہے؟ اللہ کے دین سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرنا. ان تنصروا اللہ، اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد کرنا، اور یہ دنیا میں کرنا پڑے گا. اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں گے تو باطل ہمارے سر پر چڑھے گا اور پھر اپنے قوانین ہمارے اوپر لاگو کرے گا. اور یہی کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ. انسان نے قرآن کے قوانین کو، قرآن کی تعلیمات کو، جتنا کچھ اس کو پڑھایا گیا، سمجھایا گیا، سکھلایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اپنی زندگی میں سمجھا دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا قانون بتا دیا، لیکن انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہا. اس نے زندگی کی کتاب کو
زیادہ اہمیت دے دی بجائے قرآن کی کتاب کے، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ باطل نے ہمارے اوپر حکمرانی بھی کی اور پھر اپنے ہی قانون ہمارے اوپر لاگو کر دیے۔ لیکن جو لوگ ہمت کرتے ہیں اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، جان کے نذرانے بات کے ہیں، صرف باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے باطل کو ویسے ہی نیست و نابود کر دینا ہے۔ پہلی جنگ تھی جنگ بدر، کوئی تجربہ نہیں تھا، پہلے کبھی لڑے نہیں تھے، تعداد سامنے 3 گنا زیادہ تھی، صرف اور صرف اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے سر پر کفن باندھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے پورے جوش و جذبے کے ساتھ اور ایمان کی طاقت کو لے کر میدان میں نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا، کس وجہ سے کیا؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے کی وجہ سے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ خود نہیں اتلا، اللہ تعالیٰ خود نازل نہیں ہوا دین کو لانے کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا، اور چاہتا تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحت کے اعتبار سے کہ بھائی ایک شخص نے اتنا کام کرنا ہے، دن رات جاگنا ہے، راتوں کو عبادت بھی کرنی ہے، دنیا میں دن میں نکل کر سارے لوگوں کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا ہے، کم سے کم میں اس شخص کو تو بھوکا نہ رکھوں، اگر اس کی صحت خراب ہو گئی تو دین کیسے پہنچے گا؟ لیکن 3 دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فاقے کیے ہیں، روزے سے گزارے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا گھر میں، گندم تک نہیں ہوتی تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ایک شہد کی نہر جاری کر سکتا تھا کہ بھئی تمہیں صحت کے معاملے میں خرابی نہیں ہونی چاہیے، تم نے تو آگے پہنچانا ہے دین کو۔ ایک کھجور کا باغ آپ کے لیے الگ سے ہو جاتا، ایک کلونجی کا درخت آپ کے لیے الگ سے ہو جاتا کہ بھئی آپ کو کمزوری نہیں ہونی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ قانون رکھا ہی نہیں۔ تو پھر ہم کس تسلی میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمیں کیسے کیا پکا پکایا مل جائے گا سب کچھ؟ یاد رکھیے، جب بات اللہ تعالیٰ کے اپنے قانون کی آئی تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 108 میں فرما دیا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ چاہے مسلمان کمزور پڑ جائے، باطل اس کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرے، لیکن پھر بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، تم نے یہ نہیں کرنا کہ تم ان کو گالیاں دو۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بدترین دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، چاہے وہ بندر ہو، چاہے وہ ہاتھی ہو، چاہے وہ سانپ ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، شیولنگ کے نام پر پتھر کی پوجا کیوں نہ کرتے ہو، لیکن جن کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ پوجا اور پاٹ کی جا رہی ہے، تم نے ان لوگوں کو گالیاں نہیں دیں۔ کیوں یا اللہ؟ یہ تو تیرے بدترین دشمن ہیں، ان کو کیوں گالیاں نہیں دینی؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا، وہ پلٹ کر تمہیں یا تمہارے پروردگار کو گالیاں دیں گے بغیر علم، کیونکہ ان کو علم ہی نہیں ہے، ان کو یہ علم ہے ہی نہیں کہ وہ ذات ہے کیا، وہ کتنی اعلیٰ پروردگار کی ذات ہے، وہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوب کر وہ تمہارے پروردگار کو گالی دیں گے۔ لیکن جب یہی قانون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا، اللہ اکبر کبیرہ، نام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ محمد، اور ایک جگہ ہے احمد۔ محمد کا معنی پتہ ہے کسی کو؟ حمد، ہم کہتے ہیں تعریف کرنا، حامد تعریف کرنے والا، محمود جس کی تعریف کی جائے، محمد تعریف کیا گیا، ہمیشہ سے ہمیشہ تک تعریف کیا گیا، چاہے کوئی چھوٹا بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، اس کے اوپر یہ لاگو ہوتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ذکر کرے گا تو تعریف سے کرے گا، نہیں کرنا تو ذکر نہ کرے غیر مسلم، لیکن اگر اپنی زبان کھولنی ہے تو تعریف کے ساتھ کھولنی ہے، اچھے الفاظ کے ساتھ کھولنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر کسی نے بے عزتی کرنے کی کوشش کی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی نازیبا الفاظ بولنے کی کوشش کی، اشارتاً یا کنایتاً کسی اور طریقے سے آپ کے کردار کشی کرنے کی کوشش کی، من سب نبیًا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، فقتلوہ، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو دنیا میں قتل کر دیا جائے گا،
गर्दन उड़ा दी जाएगी उसकी। और यह कानून रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुरत्तब किया। आप पर जुल्म सितम किए गए, मक्की जिंदगी में जिंदगी तंग कर दी गई, मुहासरा कर दिया गया, यहां तक कि आपके कत्ल के मंसूबे बना दिए गए, आपको मक्की जिंदगी में रहना दुबर कर दिया गया, इतना परेशान किया कि आप हिजरत करने पर मजबूर हो गए। और फिर 10 साल की मदीने की एक तको दो मेहनत के बाद पूरी जमात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार की। 1 लाख का लश्कर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर जाते हैं, 10,000 का लश्कर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर जाते हैं और मक्का को फतह करते हैं। और उसके बाद जितने आपके दुश्मनाने इस्लाम थे, जितने लोगों ने आपकी जात के एतबार से आपको तंग किया था, आपके ऊपर जुल्म किए थे, आपने हर एक के लिए यही फैसला किया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। एक आम माफी का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन वो 4 अशखास जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी, आपके लिए अशआर लिखे बुरे बुरे, गलत अलकाब से आपको पुकारा, दुनिया में फैलाने की कोशिश करी, आपको करैक्टर लेस बनाने की कोशिश करी, आपके किरदार पर उंगली उठाई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन चारों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। एक शख्स काबे के पर्दे से लिपट गया, चिमट गया, और वो जगह जहां पर हज के मौके पर एक मक्खी को मारने की भी इजाजत नहीं थी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबे के पर्दे से उसको खींचकर हटाकर उसको भी कत्ल करवा दिया। यह शख्स जिंदगी जीने का लायक नहीं है, जिंदगी गुजारने का इसको कोई हक नहीं है। कैसे इसकी हिम्मत हो गई कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ऐसे नाज़िला अल्फाज बोलने की। और फिर उठाइए 26वां सिपारा है यही, जिसकी सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 7 तिलावत की गई है। इसी की एक सूरत आगे सूरतुल फतह, उसकी आखिरी आयत उठाकर खुद भी तर्जुमा पढ़िएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यही शेवा था, वल्लज़ीना माअहू, और जो उनके साथ हैं, उनके असहाब हैं, उनको फॉलोअर्स हैं, उनके बात करने वाले हैं, उनकी तालीमात पर अमल करने वाले हैं, सबका यही शेवा है, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, कुफ्फार के साथ इंतहाई सख्त रवैया होता है उनका, रुहमाउ बैनहुम, आपस में एक दूसरे के साथ बड़े रहमदिल होते हैं। लेकिन जहां कुफ्फार का मामला आ जाएगा, और कुफ्फार में भी गलती ऐसी, मुशरिक को कत्ल करने का हुक्म नहीं है, उसको तालीम देनी है कि अल्लाह की तरफ आ जाओ जनाब अली, वरना यह गुनाह ऐसा है कि अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरका बिही, मैं सारे के सारे गुनाह माफ कर दूंगा जो मैं चाहूंगा, लेकिन शिर्क का गुनाह मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। अगर शिर्क की हालत में मर गया तो हमेशगी के लिए जहन्नम है। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए सिर्फ नाज़ेबा अल्फाज को बोलना, शाया करना, उनकी तशहीर करना, एडवर्टाइजमेंट करना, लोगों तक बताना और फैलाना, उसकी सजा यह है कि उसको जान से मार दिया जाए। और असहाबे किराम, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने से पहले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक औरत थी उम्मे वलद, उसके शौहर थे नाबीना शौहर थे, और वो औरत उम्मे वलद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अक्सर बुराइयां किया करती, आपको गालियां दे रही है, आपके खिलाफ अशआर लिख रही है, कोई भी बात हो आपके खिलाफ करी जा रही है। उसके शौहर ने उसको मना किया, कई एक दफा मना किया, लेकिन ना मानने पर रात के हिस्से में, तारीकी में, नाबीना है लेकिन एक छुरा उठाते हैं, एक हदीस में आता है कि भाला उठाते हैं जो जंगों में इस्तेमाल किया जाता है, और फिर हाथ के इशारे से अपनी बीवी के पास जाते हैं और फिर उसके सीने पर, उसके पेट पर रखते हैं और इतनी जोर से दबाते हैं कि वो छुरा आर पार हो जाता है, कत्ल कर देते हैं उसको। सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंचती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मजमे में बुलाते हैं कि जिस शख्स के बारे में मुझे ये बात पता चली है वो शख्स खड़ा हो जाए, अल्लाह और उसके रसूल का हक है कि वो अपने आप को छुपाए नहीं, खड़ा हो जाए। वो भरे मजमे में साहबी फरमाते हैं कि मैं डरते डरते खड़ा हुआ, क्या मुझ पर कोई हद कायम हो जाएगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने करीब बुलाया, लोगों को फैलाते हुए वो डरते डरते जाते हैं और पूछते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम्हारे मुतालिक जो बात मैंने सुनी है वो सच है? फरमाया बिल्कुल सच है।
کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا آپ کو گالیاں دیا کرتی تھی، آپ کے بارے میں نازیبا الفاظ بولا کرتی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے کئی ایک دفعہ منع کیا، پہلی دفعہ میں نہیں، کئی ایک دفعہ میں نے منع کیا، لیکن جب یہ باز نہ آئی تو پھر میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اور صحابی کے الفاظ سنیے کہ اس عورت سے میرے 2 شہزادے ہیں بڑے خوبصورت اور حسین، لیکن پھر بھی پرواہ نہیں کری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی مودت اور آپ کا احترام دل میں یہ تھا کہ اپنی زوجہ محترمہ کو قتل کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے اوپر کوئی حد لاگو نہیں ہوگی، کوئی اس کے خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، یہ خون بالکل رائگاں ہے، بالکل بیکار ہے، زندگی جینے کا اس کو کوئی حق نہیں تھا۔ دوسرا واقعہ اٹھا لیجئے، ایک یہودیہ عورت تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نازیبا الفاظ کہا کرتی تھی، ایک صحابی نے، ایک شخص نے اس کا گلا گھونٹ کر اس کو قتل کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ بات پہنچی، آپ نے اس کے خون کو بھی رائگاں قرار دے دیا۔ یہ باتیں کیوں کہی جا رہی ہیں جناب علی؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت کے بغیر یہ کام کیا گیا، اجازت کے بغیر یہ کام کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی بدلہ نہیں لیا۔ لیکن شرط کیا ہے کہ جو کوئی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح گستاخی کرے گا اس کو قتل تو کیا جائے گا، لیکن صرف اسی کو قتل کیا جائے گا اگر اس تک پہنچ ہوگی۔ یہ نہیں کہ فرانس میں بیٹھ کر کسی شخص نے بے حرمتی کی اور کچھ غلط کام کیا تو ہم یہاں فرانس کے سفارت خانے کو جلا دیں، اس کے سفیر کو پکڑ کر مار دیں، یہاں تک کہ اس کے گھر والوں تک کو بھی نہیں مارا جائے گا۔ انڈیا میں کسی شخص نے یہ کام کیا تو پورے انڈیا کو بدنام نہیں کیا جائے گا، پورے ملک کو بدنام نہیں کیا جائے گا، اس کے گھر والوں کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن اس شخص تک اگر پہنچ ہو جائے گی تو اس کو ایک لمحہ برابر بھی معاف نہیں کیا جائے گا، فوراً اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ اور جہاں تک کوششیں ہوں گی، اگر قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے تو قانون میں یہ چیز درج کی جائے گی، اور اس کے لیے جہاں تک کوششیں ہوں گی وہاں تک قدم اٹھائے جائیں گے کہ اس شخص کو قتل کی سزا سنائی جائے اور اس شخص کو زندگی سے فارغ کیا جائے۔ یہ حکم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شخص برا بھلا کہہ رہا ہے، خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کے برابر میں ایک دوسرے صحابی ہیں، دوسرے شخص ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے اجازت دیتی ہے جو آپ کو گالی دے رہے ہیں میں اس کا سر قلم کر دوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت غصے میں تھے، یہ بات سن کر ان کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور وہ اپنے گھر چلے گئے اور اس شخص کو بلایا اور کہا کہ اگر میں تمہیں اجازت دے دیتا تو تم واقعی اس شخص کا سر قلم کر دیتے؟ انہوں نے کہا ضرور میں کر دیتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی کو گالی دے اور اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ یہ تھے اصحاب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آئے گی تو کسی کو بخشا نہیں جائے گا، اپنی ذات پر بات آئے گی تو سب کو معاف کر دیا جائے گا۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور یہ سارے واقعات کوئی کتابی کوئی تاریخی کتابوں سے نہیں ہے اور زیادہ کوئی مشکل بھی کتاب نہیں ہے۔ سنن ابو داؤد اٹھائیے گا، اس کی حدیث نمبر 4363، 4362 اور 4361، یہ 3 حدیث اگر گوگل پہ بھی سرچ کر لیں گے آپ کو مل جائیں گے، خود پڑھ لیجئے۔ کوئی ادھر ادھر کی باتیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں، کوئی جھوٹے فلسفے نہیں ہیں۔ جو قانون اللہ تعالی نے لاگو کیا ہے اور جس پر صحابہ کرام نے عمل کیا ہے، جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب سے عمل کر کے اور ان کو سزا سے بالکل بری کیا ہے، وہ قانون یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے مجھ پر اور آپ پر اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی نازیبا الفاظ کہہ رہا ہے اور ہم پر کان پہ جو نہیں رینگ رہی، ہماری غیرت گوارا نہیں کر رہی، ہمارا ایمان ہم کو جگا نہیں رہا، تو یاد رکھیے پھر اضعف الایمان، کمزور ترین ایمان کے حصے سے بھی ہم خالی ہو چکے ہیں۔ جناب علی کریں کیا؟ حل کیا ہے؟ باتیں تو بہت ہیں، کوئی اس کا سولوشن بھی تو بتائیے۔ سولوشن تو ایک ہی ہے کہ اس شخص تک پہنچنے کی کوشش کی جائے، لیکن اگر میں اور آپ پہنچ نہیں سکتے تو جو قانون ہمارے اوپر لاگو ہوا ہے اس قانون کے تحت ہم ہر وہ کوشش کریں گے جہاں تک ہماری آواز پہنچ سکتی ہے۔
اور وہ قانون بڑی بے دلی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خلافت کا نہیں ہے، جمہوریت کا۔ کاش کہ یہاں پر خلافت قائم ہوتی، اللہ کے دین کا نفاذ ہوتا، اللہ کے قوانین پر عمل پیرا ہوتے ہم لوگ، تو باطل کو اتنی جرت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی زبان کھولے، وہ اپنے قلم چلائے۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں پر خلافت کا نظام قائم نہیں ہے، تو اسی لیے ہمیں اسی قانون کے تحت یہ سارے کام کرنے پڑیں گے جو قانون ہمارے اوپر لاگو کیا ہوا ہے۔ تصویر اور ویڈیو، یہی سوچ کر علماء آئے ہیں نا کہ ایک وہ ہتھیار جس سے باطل دل جناتا پھر رہا ہے اور اپنے باطل عقائد لوگوں پر تھوپ رہے اور لوگوں کی باقاعدہ تربیت کر رہے ہیں غلط طریقے سے، تو اس کے رد کے لیے ہمیں اس کیچڑ میں آنا پڑا، اس گندگی میں آنا پڑا، اور پھر لوگوں کی اصلاح کا پہلو نکلا اس کے اندر سے، لوگوں کو اویئرنیس ہوئی، لوگوں کو باتیں سمجھ میں آئیں۔ یہ نہیں ہوا کہ صرف ہم نے باطل کو ایک کھلا میدان دے دیا میڈیا کا، تم جو چاہے کرتے رہو، نہیں جناب ہم تو تصویر نہیں بنائیں گے۔ دیکھا یہ گیا کہ اس تصویر کے گناہ سے بڑھ کر کچھ اور گناہ ہیں، والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ اس قدر پھیل رہا ہے جو کہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، اس لیے یہاں پر آنا پڑا، اسی لیے ہمیں جمہوریت میں آنا پڑا۔ کوئی اور قانون سمجھ ہی نہیں آ رہا، اسی کے اندر آ کے اپنی آواز کو اٹھا کے احتجاج کر کے، اور پھر ان 4 سے 5 دنوں میں دنیا کی جو کیفیت ہے، اللہ اکبر کبیرہ، 10 سال پہلے یہ کیفیت نہیں تھی۔ اس دفعہ جو مسلمانوں نے آواز اٹھائی ہے اور دنیا کے ہر ملک سے آواز اٹھائی ہے، یہاں تک کہ اس کی گرفتاری کے وہ بھی وارنٹ جو ہے وہ ایشو ہو چکا ہے۔ لیکن ابھی بھی ضرورت ہے کیونکہ سپورٹر بہت ہیں۔ اگر ہم طاقتور ہیں تو سامنے والا بھی کمزور نہیں ہے، لیکن ہمیں دکھانا ہے کہ ہمارے ایمان کی قوت بھی زیادہ ہے اور ہماری افرادی قوت بھی زیادہ ہے۔ یہ دکھانا پڑے گا، بتلانا اور جتلانا پڑے گا۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج 2:30 بجے ہم سب نے پریس کلب میں جمع ہونے کی ٹھانی ہے کہ دکھائیں گے اور بتائیں گے، آواز اٹھائیں گے اور اس بات کی نشاندہی کریں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پیروکار ہیں، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں، وہ کوئی سوئے ہوئے نہیں ہیں۔ آپ کی کردار کشی کی جائے گی، نعوذ باللہ آپ کو ہوس پرست کہا گیا، اللہ اکبر کبیرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان تمام تر باتوں کا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اٹھائی جاتی ہیں، ان تمام کا صرف ایک ہی جواب میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ، صرف ایک جواب، اور اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کروں گا کیونکہ وقت کا تقاضا نہیں ہے۔ وقت حالانکہ اس کام کے لیے بہت زیادہ درکار ہے، لیکن وقت نہیں ہے۔ صرف ایک بات کہوں گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پہلی شادی ہوئی ہے وہ کس سے ہوئی ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 25 سال تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی، اور وہ ایک بیوہ تھی، اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ اور جب آپ کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عمر تھی معلوم ہے کسی کو؟ 53 سال۔ جس شخص نے اپنی پوری جوانی ایک بیوہ عورت کے ساتھ گزار دی ہو، نعوذ باللہ وہ کبھی ہوس پرست ہو سکتا ہے؟ کبھی شہوت پرست ہو سکتا ہے؟ جس نے اپنی پوری جوانی ایک بیوہ عورت کے ساتھ، اپنے سے 15 سال عمر بڑی عورت کے ساتھ گزار دی، اور پھر جو باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 شادیاں ہوئیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاس سے کوئی عمل کرتے ہی نہیں تھے، ان هو الا وحي يوحى، وہ تو وہی عمل کیا کرتے تھے، وہی بات کہا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ ان کو وحی کرتا تھا۔ تو ہم کیسے سوچ لیں کہ اپنی خواہش تھی اس میں؟ ایک ام سلمہ کی مثال، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا جب انتقال ہوتا ہے، حضرت ام سلمہ کی جوڑی ایسی تھی کہ ان جیسی جوڑی پورے عرب میں نہیں تھی، اتنی محبت تھی۔ جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے اچھا بدلہ دے گا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ ابو سلمہ سے اچھا مجھے شوہر کیسے مل سکتا ہے؟ ان کی نظر کے سامنے وہی تھے کہ اس سے اچھا شوہر مجھے کیسے مل سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا بتائی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دے گا۔ جب ان کی عدت گزر گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رشتے کا پیغام بھیج دیا۔ جب بھیجا
تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ اب مجھے اس دعا کا مطلب سمجھ میں آیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ میری نظر میں ابو سلمہ سب سے بہتر شوہر تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے بھی بہتر. تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے اس سے بہتر دلوایا. تو کوئی مصیبت آ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، یہ دعا پڑھ لیجیے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا کرے گا. تو بتانے اور سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے صرف زبانیں کھلتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں مسلمان بھی کمزور ہے تبھی ان کی زبانیں کھلتی ہیں، اور مسلمانوں نے بھی کہیں نہ کہیں ان کے لوگوں کو یا ان کے خداؤں کو، ان کے بتوں کو برا بھلا کہا، تبھی یہ بات آئی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قانون جو سب سے پہلی آیت میں بتایا گیا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان کو گالیاں مت دو، وہ جہالت میں آ کر تمہارے رب کو گالیاں دیں گے، تمہارے نبی کو گالیاں دیں گے، اور ان کی یہ شان کے لائق نہیں ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.